آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ میری قبر کو وہ حیثیت نہ لوگ بنا لیں اس کی جیسا کہ ایک بت کی بناتے ہیں اور اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ دنیا میں دیکھیں کہ کئی لوگ دنیا میں، انڈیا میں، دوسرے ملکوں میں کئی فنکار ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے گھروں میں بت رکھے ہیں۔ ہاں، بلکہ وہ مرتد جو ہو جاتے ہیں، جو دین سے جو لوگ نکل جاتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ تو نکل رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جمشید سلطان اور میرے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ خالد حسین گورائے صاحب۔ افکار و نظریات کے اس ایپیسوڈ میں ہم شیخ صاحب سے ان روایات کے بارے میں پوچھیں گے جن روایات کو ہمارے مسلمان بھائی بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں اور اس سے استدلال لیتے ہیں کہ اس امت میں کبھی شرک داخل نہیں ہو سکتا، لہٰذا انہیں شرک سے نہ روکا جائے یا انہیں شرک کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ نہ بتایا جائے۔ تو ان روایات میں دو روایات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کی جائے۔ اور ایک اور روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جزیرہ عرب میں دو دین کبھی بھی غالب نہیں آئیں گے۔ جی شیخ صاحب۔ بارک اللہ فیکم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دیکھیے، آپ نے بڑے اہم سوال کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لوگوں کے ہاں یہ بڑا شبہہ ایک پایا جاتا ہے چند روایات کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دو روایتوں کا تو آپ نے اشارہ کیا ہے، جی ہاں۔ ان میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی، کہ مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، جی جی، بلکہ مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ ان تنافسوا فیہا، کہ تم دنیا کی دوڑ میں لگ جاؤ گے اور ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرو گے، مال کی محبت پہ۔ جی۔ تو اس سے لوگوں نے یہ لے لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ مجھے اس چیز کا ڈر ہی نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہوگے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی، اللہ نے اس کو ایک محفوظ کیا ہوا ہے شرک سے۔ تو دیکھیں، احادیث یا دین یا کوئی بھی آیت، تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے دین کے جملہ جو دیگر نصوص ہوتی ہیں، جو دلائل ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے آپ ایک چیز کو سمجھتے ہیں۔ اب کچھ روایات ہمیں یہ ملتی ہیں کہ جن میں ذکر ہے کہ یہ امت شرک میں مبتلا ہوگی، حتیٰ کہ ایک جو سابقہ ہم نے دروس میں کافی چیزیں ذکر کی ہیں، دلائل قرآن سے بھی ذکر کی ہیں، حدیث سے بھی، اور ایک اور حدیث جو ہم نے اس میں ذکر نہیں کی وہ کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقوم الساعہ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے قبائل، کئی قبائل جو ہے مشرکین کے ساتھ شامل نہ ہو جائے، اور حتیٰ کہ لوگ میری امت کے بتوں کی پوجا نہ کرنے لگ جائیں۔ جی، صحیح حدیث ہے۔ ہاں، صحیح روایت ہے۔ جی ہاں۔ اور ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ وثن کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ وثن ہے، وثن کے حکم میں آ جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو وہ حیثیت نہ لوگ بنا لیں اس کی جیسا کہ ایک بت کی بناتے ہیں اور اس کی عبادت کی جاتی ہے، کہ میری قبر کی عبادت نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا ان احادیث سے کہ قبر کی عبادت ہوتی ہے، اور جو قبر میں مدفون ہستی ہیں ان کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوف نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہوگے، اس روایت کے 3-4 معنی علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے، جیسے ابن حجر نے فتح الباری میں بھی ذکر کیا ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ من حیث المجموع، یہ پوری کی پوری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، یعنی ایسے نہیں ہوگا جیسے سابقہ امتوں میں آپ دیکھیں گے
کئی امتیں ایسی ہیں جو مکمل کی مکمل شرک میں مبتلا ہوئیں اور اللہ نے ان کو عذاب کے ذریعے غرق تباہ کر دیا۔ تو آپ نے اس چیز کی شورٹی دی کہ یہ پوری کی پوری امت اس میں شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، اور اس کی وضاحت ایک دوسری روایت سے بھی ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ حق کے ساتھ وہ متمسک رہے گا، اس کو پکڑے رکھے گا اور اس پر حق پر قائم رہے گا، حق پر قائم رہے گا جہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے، مطلب یہ ہوا کہ آپ کی امت کے دیگر گروہ جو ہے وہ حق سے ہٹیں گے، اس کا تذکرہ ہے۔ تو مطلب یہ اس حدیث کا ایک معنی تو یہ ہے کہ من حیث مجموع جو ہے پوری کی پوری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ اسی معنی میں آپ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک دو اور حدیثیں ان کو سامنے رکھیں۔ جیسے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے 3 چیزیں مانگی، اللہ نے 2 مجھے دے دیں اور 1 نہیں دی۔ ان میں جو 2 چیزیں دے دیں اس میں فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کر، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی کہ آپ کی امت کو غرق کر کے ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ بالکل۔ لیکن آپ ابھی دیکھیں کہ ہم جو مشاہدہ کرتے ہیں کہ سیلابوں میں لوگ ڈوب رہے ہیں یا نہیں ڈوب رہے؟ جی ہاں، غرق ہو جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، سمندر پر بھی لوگ مر جاتے ہیں، سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، کھیلتے سیلابوں کے بچے بھی ذریعے طوفان آتے ہیں، لوگ غرق ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ پوری کی پوری امت یہ ایک عذاب میں مبتلا ایک ہی عذاب میں مبتلا ہو کر غرق نہیں ہوگی یا ہلاک نہیں ہوگی، ہلاک نہیں ہوگی۔ اس طرح آپ نے اسی روایت میں فرمایا کہ میں نے اللہ سے یہ بھی سوال کیا کہ یا اللہ میری امت کے اوپر باہر سے کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو کہ جو ان کا صفایا کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی گارنٹی دے دی کہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی امت کا مکمل صفایا ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اب دشمن تو مسلط ہیں، ہر جگہ پر مسلط ہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں بیچارے مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے، دشمن مسلط ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ افراد بعض جتھوں پر یا بعض علاقوں پر مسلط ہے، پوری کی پوری امت اس کی زد سے بچی ہوئی ہے۔ اس روایت کو سمجھنے کے لیے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے شرک کا ڈر نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری پوری کی پوری امت ہی شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ جیسا کہ قرآن اور حدیث کا یہ طریقہ بھی رہا ہے کہ کل بتا کر اسے بعض مراد لی جاتی ہے، یہ وہی قاعدہ ہے۔ جی، یہ بھی مفہوم ہے۔ اور دوسرا اس میں آپ دیکھیں کہ مثلا بعض علماء نے اس کی توجیہ یہ بھی بیان کی کہ اس سے مراد کیونکہ مخاطب صحابہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ مجھے آپ پر ڈر نہیں ہے کہ آپ شرک میں مبتلا ہوگے، لیکن دنیا کے کچھ معاملات جو ہے اس میں آپ کی منافست ہوگی، جیسے مثلا ہم کچھ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کچھ مقامات پر آپس میں آمنے سامنے کچھ لڑائیاں بھی ہوئیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ ذکر کیا کہ اس سے مراد خاص صحابہ ہیں، اور راجح طور پر وہی مفہوم پہلا والا جو ہم نے بیان کیا کہ اس سے مراد کہ پوری امت اس طرح جو ہے وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ بلکہ یہ تینوں ہی معنی صحیح ہیں، بالکل بالکل، یہ وہ معنی بھی صحیح ہے۔ اور کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اس وقت فرمائی تھی جب آپ کو وحی کے ذریعے ابھی بتایا نہیں گیا تھا کہ آپ کی امت کے لوگ شرک میں مبتلا ہوں گے، تو پہلے آپ نے وہ بات فرما دی، بعد میں پھر آپ کو جب بتایا گیا کہ آپ کی امت کے قبائل بھی مشرکین سے جا ملیں گے اور شرک میں مبتلا ہوں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آخری جو ایام میں یہی وصیتیں کی، یا قیامت کی نشانیوں میں ثابت کیا اللہ کے رسول جی یہ آپ نے ذکر کیا۔ تو یہ چند ایک مفہوم ہے اس روایت کے، اس کا معنی نہیں ہے کہ کوئی ایک فرد بھی شرک میں مبتلا۔ کتنے لوگ مرتد ہوئے اسلام لانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جو ہے مسیلمہ کذاب نے ادھر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بلکہ آج کی دنیا میں دیکھیں کہ کئی لوگ دنیا میں، انڈیا میں، دوسرے ملکوں میں کئی فنکار ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے گھروں میں بت رکھے ہیں، ہاں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور بلکہ وہ مرتد جو ہو جاتے ہیں، جو دین سے جو لوگ نکل جاتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ تو نکل رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس روایت کا صحیح معنی یہ ہے کہ پوری کی پوری امت اس میں مبتلا نہیں ہوگی، اور صحابہ اس میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس چیز سے بچایا ہے۔ اسی طرح جو دوسری آپ نے روایت ذکر کی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کی جائے گی،
تو اس سے اس روایت کا جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے اس وقت جب غلبہ دیکھا کہ الحمدللہ توحید میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، دین اسلام کو قبول کر رہے ہیں اور دین اسلام پر سخت ہیں، تو کیونکہ جو شیطان ہے وہ منبع شر یعنی کہ شر کا ایک مرکب ہے، اس میں جیسے وہ دوسرے انسانوں میں مایوسی پیدا کرتا ہے، یہ علت اور یہ بیماری اس میں بڑھ کر ہے۔ وہ خود جب دیکھتا ہے کہ بھائی اتنی جماعتیں مسلمان ہو گئیں، اتنے لوگ ہو گئے اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، دین نہیں چھوڑ رہے، جب اس نے یہ صورتحال دیکھی اور صحابہ کی استقامت دیکھی اور قوت ایمانی دیکھی تو اس نے کہا کہ بھائی اب تو یہاں میری دال نہیں گلے گی، تو یہ لوگ تو شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ شیطان، آپ وسلم کے ذریعے ہمیں خبر دی کہ شیطان کو یہ محسوس ہوا، اس نے خود یہ سمجھا کہ اب تو میری بس نہیں چلے گا، کیونکہ یہ اتنے دین میں متمکن اور اتنے پختہ ہو چکے، اتنا ایمان ان کا پکا ہے، تو اب میں ان کو نہیں ہلا سکتا۔ تو وہ اپنے طور پر مایوس ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، یعنی کہ اب ان کو امید نہیں رہی کہ آپ اپنا دین چھوڑ کے یعنی دین اسلام چھوڑ کے ان کے دین کے کسی پارٹ کو اختیار کریں گے، یا دین اسلام مغلوب ہوگا، اس سے بھی وہ مایوس ہو چکے تھے۔ ہاں، یعنی کہ وہ اس چیز سے مایوس ہوئے ہیں بنیادی طور پر کہ وہ سمجھتے تھے کہ اب تو مسلمان ہمارے دین کے تو قریب آئیں گے نہیں نا، ہماری عادات، ہمارے عبادات تو اب گئیں ختم، ٹھیک ہے، اب مسلمان اس کو اختیار نہیں کریں گے، تو ہمارے دین سے وہ اس طرح مایوس ہو گئے کہ اب یہ دین غالب آ گیا، اب ہمارا دین مغلوب ہو گیا، اب مسلمان اس دین کو اختیار نہیں کریں گے۔ تو لیکن بعد میں جو ہے کئی لوگوں نے ان کے دین کو اختیار کیا بھی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان اپنے طور پر مایوس ہوا ہے اس عبادت سے، ٹھیک ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بعد میں یہ چیزیں کچھ رکھی ہوئی تھی جو قیامت کی نشانیوں میں سے تھی، پھر لوگ کچھ جو ہے مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگ ان کے ساتھ ملے، بعد میں اس دور میں اب ابن حجر رحمہ اللہ نے جب یہ اس حدیث کی جو ہم نے پہلے بیان کی ہے کہ مجھے امت کے سے شرک کا ڈر نہیں ہے میرے بعد، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی تو شرک امت میں واقع ہے، تو یہاں ہاں اس دور میں ابن حجر اپنے دور کا ذکر کرتے ہیں کہ امت کے بعد لوگ تو شرک میں مبتلا ہیں اس وقت، تو اس حدیث کا معنی یہ کہ امت من حیث کل جو ہے وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ تو دوسری جو روایت آپ نے ذکر کی کہ جزیرہ عرب میں جی دو دین جمع نہیں ہوں گے، تو اس کا جو معنی اہل علم نے بیان کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دو دینوں کو غلبہ نہیں ہوگا ایک ساتھ، یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں جزیرہ عرب کے اندر اسلام بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنی حکومت کے ساتھ قائم ہو، اور ساتھ میں کفر بھی کی بھی کوئی نہ کوئی سلطنت اپنی شان و شوکت کے ساتھ قائم ہو، جیسا کہ ابتدائے اسلام میں تھا کہ وہاں روم کی سلطنت تھی، فارس کی سلطنت تھی، اور بڑے بڑے عرب کے جو دیگر حجاز کے علاقوں میں قبائل تھے ان کی اپنی حکومتیں تھیں، مشرکین کے قبیلے تھے ان کی حکومتیں تھیں، یہود و نصارہ کی حکومتیں تھیں خیبر کے علاقوں میں۔ تو مطلب یہ ہوا اس روایت کا کہ دو دین نہیں تھی، یعنی کہ دو دین غالب یہ نہیں ہو سکتا اب کہ کافروں کا بھی وہاں سلطنت ہو جزیرہ عرب میں اور مسلمانوں کی بھی قوت اور سلطنت ہو۔ جب اسلام کی سلطنت آ گئی ہے تو باقی سلطنتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، مسلمان غالب رہیں گے، ان کی قوت رہے گی۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ مسلمان کوئی بھی جو ہے اہل شرک کا دین نہیں اختیار ہوتا ہے، اور لوگ ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ارتداد کی مثالیں دیں، کتنے لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں خیبر میں یہودی رہتے تھے اور دیگر بھی قبائل بھی تھے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ تمکین اور غلبہ جو ہے وہ دونوں دینوں کو ایک ساتھ نہیں ہوگا، جیسا کہ جاہلیت کے دور میں تھا، یا اسلام کے ابتدائی دور جو مسلمانوں کا مکی دور تھا، یا مدینے کا ابتدائی دور جس طرح تھا کہ وہاں ریاستیں مشرکین کی بھی قائم تھیں قوت کے ساتھ اور مسلمانوں کی بھی ریاست قائم تھی۔ بارک اللہ فیکم۔ ناظرین کرام، آج ہمارے موضوع کی وہ روایات جو کہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ اس امت میں کبھی شرک داخل نہیں ہو سکتا، لہٰذا انہیں شرک سے نہ ڈرایا جائے، شرک کے بارے میں انہیں نہ بتایا جائے۔ ایک اور حدیث جو اسی موضوع کی تائید میں جو شیخ صاحب نے باتیں کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت کہ اخوف ما اخاف علیکم
الشرک اصغر، سب سے زیادہ میں تمہیں جس چیز سے ڈرتا ہوں، جس کا مجھے تمہارے اندر خوف ہے، وہ شرک اصغر ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا بھی کہ ریاکاری بھی ایک طرح کا شرک ہے، اور شرک کے اقسام میں سے سب سے چھوٹی جو قسم ہے اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ تو اس شرک سے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس امت میں اس خوف کا بھی، اندیشے کا بھی اظہار کیا، تو دیگر شرک کی اقسام بھی اس امت کے اندر آ سکتی ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی توحید کو جو ہے وہ تھامے رکھنا چاہیے، اور شرک کے جتنی بھی اقسام ہیں ان کے بارے میں معرفت حاصل کر کے اس سے برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر ہو۔